ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ ریمنڈ ایلن ڈیوس جس شخص نے پاکستان میں 2 شہریوں کو مارا اس کی اصل شناخت نہیں ہے، تو آخر ریمنڈ ایلن ڈیوس کون ہے؟ اور ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0512606029 پہ. اس وقت ہمارے ساتھ حارث خان فلوریڈا سے شامل ہو رہے ہیں پروگرام میں. حارث خان صاحب، آپ کا کوئی سوال ہے ہمارے پینلسٹ کے لیے؟ جی سوال بھی ہے. میں تھوڑا سا ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں. یہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے اندر ایک آتی ہے بیورو آف ڈپلومیٹک سیکیورٹی. یہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے اس کا امپلائی ہے، اور ڈپارٹمنٹ بیورو آف ڈپلومیٹک سیکیورٹی جو ہوتا ہے اٹس اے لا انفورسمنٹ ونگ آف دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ تھریٹ انالیسس کرتے ہیں سائبر سیکیورٹی کے مطابق، کاؤنٹر ٹیررزم، سیکیورٹی ٹیکنالوجی، فلان فلان فلان. یہ جو شخص جو تھا یہ کہیں ریکاننسنس کے لیے اور اسکاؤٹنگ کے لیے جا رہا تھا لاہور میں، اس وجہ سے کہ کہیں کوئی ڈپلومیٹ حارث خان صاحب، آپ کی انفارمیشن کی بیسس کیا ہے؟ کس بیسس پہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ یہ بیسس ہی ان کی ویب سائٹ پر لکھا ہوتا ہے، یہ یہیں سے آتے ہیں یہ، اور اس کو اسی وجہ سے منسٹری. اچھا، بہت شکریہ حارث خان صاحب آپ کا کال کرنے کا. بہت ساری چیزیں اٹھ رہی ہیں. آئیڈینٹی اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی کلیریفائی نہیں کرتا، پاسپورٹ پہ نام ایک درج ہے، تو آبویسلی اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں. اور فیس بک پہ بھی ہمیں منصور بٹ صاحب نے سوالات بھیجے کہ لارج اماؤنٹ آف کیش ان کی گاڑی سے ریکور ہوا، کچھ سینسٹیو اکوپمنٹ تھا جس کے بعد پاکستان کے تحقیقاتی ادارے وہ بھی الرٹ ہو گئے. اور ایک اور چیز جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ وہ اردو میں بھی بات کر رہے تھے، اور اردو میں بات چیت کرنا شاید سی آئی اے آپریٹوز کے لیے ہوتا ہے. جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس پہ ابہام کریٹ کرے گا تو لوگوں میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. مشرف اکرم صاحب، آپ کے خیال میں یہ سارے ابہام جو اٹھ رہے ہیں، کنفیوژن ہو رہی ہے آئیڈینٹی پہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، میں وہیں سے بات شروع کروں گا جو بریک سے پہلے میں کہہ رہا تھا. آپ اس قسم کے لوگوں کی جو آئیڈینٹی ہے وہ یوزلی ڈیولج نہیں کروا سکتے، آپ جو مرضی کر لیں. اس ریجن میں جو گیم چل رہی ہے پچھلے 8-10 سال سے، جو وعدے وعید کیے گئے تھے وطن عزیز پاکستان کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا جو پریزیڈنٹ بش نے کہا تھا کہ ناردرن الائنس ول ناٹ بی پرمیٹڈ ٹو انٹر کابل. ریسٹ از ہسٹری، آئی ریسٹ مائی کیس. یہ امبیسڈر صاحب جو ہیں یہ ان پوسٹ پہ رہے ہیں جہاں پہ جو نیشنز تھیں وہ ٹرانزیشن میں تھیں. ٹرانزیشن سے کیا مراد ہے؟ وہاں پہ ٹرموائل ہے، ٹرموائل ہو، پولیٹیکل فلکس ہو، اکانومی آپ کی ڈول ڈرمز میں ہو، جہاں پہ آپ کی آرم ٹویسٹنگ کر کے کسی بھی حوالے سے آپ کے ساتھ کوئی نیشنل بارگین کیا جا سکے. اب ہمارے نیشنل انٹرسٹ تو ہم نے ڈیفائن کرنے نا جی، وہ تو ہمیں ڈیفائن نہیں کریں گے، ڈکٹیٹ نہیں کریں گے. جب سچویشن فلکس میں ہو تو آپ تھرو دی سلیبس، تھرو دی بک جا کے آپ کام یوزلی اچیو نہیں کروا سکتے. میں آپ کو تھوڑا سا ڈریگ بیک کروں گا مارچ 2010 کی طرف، جب ہمارے رحمان ملک صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ آئی گارنٹی دیر از نو بلیک واٹر ان پاکستان. 4-5 دن کے بعد جو امریکی سیکرٹری ڈیفینس ہیں رابرٹ گیٹ صاحب، ہی واز آن دی ریکارڈ، انہوں نے کہا تھا کہ بلیک واٹر یہاں پہ کام کر رہی ہے. میں بلیک واٹر کے ساتھ obsessed نہیں ہوں. اگر آپ نے ان کے آپریشنز کو اسٹڈی کرنا ہو تو جرمی اسکیہل نے بڑی ڈیٹیل کتاب لکھی ہے بائی دا ٹائٹل بلیک واٹر، اور اس کے اندر جو آپریٹو ہیں بلیک واٹر کے، وہ بڑا پرائڈ لیتے ہیں کہ جی ہمارا جو سکسیس ریشو ہے وہ 100% ہے، اینڈ فار دیٹ میٹر دے ہیو کلڈ اسکورز آف پیپل. تو اس قسم کے لوگ ٹرانزیشنل پوسٹ کے اوپر چاہیے ہوتے ہیں ٹو ڈو آل دی ڈرٹی جابس. میں کسی قسم کا کوئی یہاں پہ چیز امپلائی نہیں کر رہا، بٹ سب کچھ کھلا ہوا ہے آپ کے سامنے جی. فار ایگزامپل 30 جنوری کو جو پریس ریلیز ہے آن دی ویب سائٹ آف دا یو ایس ایمبیسی، اس کے اوپر دے ٹاک اباؤٹ دی فیکٹس اباؤٹ ڈپلومیٹک کمیونٹی. یہ آپ رکھ لیجیے، میں آپ کو لے کر آیا ہوں. دی کوشچن از کہ اگر یہ صاحب اسٹیبلش ڈپلومیٹ تھے اور کریئر ڈپلومیٹ تھے تو یہ انفارمیشن آن دی ڈے آف انسیڈنٹ کیوں نہیں ڈیولپ کی گئی؟ جی کیونکہ پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس مین کو بھی ہم نے سنا تھا شروع میں، وہ پہلے کہہ رہے ہیں امپلائی ہے، پھر کہہ رہے ہیں ڈپلومیٹ ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی شناخت صحیح طرح سے نہیں کر سکتا. جو پوائنٹ انہوں نے اس کو آگے بڑھائیں، سب سے بڑی بات کہ فارن آفس کے پاس لسٹ ہوتی ہے ہر فورن ڈپلومیٹ کو جس کو ڈپلومیٹک سٹیٹس دیا ہے، تو وہ تو ہمارا فارن آفس کلیئر کر سکتا تھا، پریس سٹیٹمنٹ دیتا کہ یہ بونا فائیڈی امریکن ڈپلومیٹ ہے، اس کو ہم نے ڈپلومیٹک ویزا دیا ہے، ڈپلومیٹک سٹیٹس دیا ہے. وہ 5 منٹ لگتے ہیں، وہ رجسٹر اویلیبل ہوتا ہے فارن آفس میں کلیئر کرنے کے لیے. یہ گیم اور ہے، جیسے کہ انہوں نے بھی کہا یہ انڈر کور لوگ ہیں، یہ پرائیویٹ، میرا نہیں خیال یہ دے آر کانٹریکٹرز بیسکلی. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے ایک آدمی کریگ ڈیوس کے نام سے پشاور سے نکالا گیا تھا، 1.25 سال ہوا ہے.
اس کو پھر بڑا شور مچا اور پھر وہ اس کو ویزا دیا گیا. یہ ویزاز کا ایشو جس پہ ہم بہت عرصے سے کئی لوگ شور مچا رہے تھے, یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک وقت سال پہلے کوئی 200-300 ویزاز امریکنز کے رکے ہوئے تھے, بالکل ڈاکٹر صاحب اسی بات پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ حقانی کا, اور ہم نے 30 ستمبر 2006 کو کیری لیوگر بل کے حوالے سے ہم نے کوئی لیٹر آف ایکسیپٹنس سائن کیا تھا, اس کا علم ہے کہ اس لیٹر آف ایکسیپٹنس میں کیا تھا؟ دیکھیں جی وہ تو ریویل نہیں ہوا, بٹ جو کئی چیزیں اس میں ہوئی تھی, میرا خیال میں ایک جو انڈر ہینڈ ڈیل اس حکومت نے کی تھی کیری لوگر کی, وہ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ امریکن جو اس قسم کے نان ڈپلومیٹس آئیں گے ان کو ویزاز کا ایکسس دیا جائے گا, ان کو ویپنز آنے دیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات لے کے آگے چلتے ہیں. اسلام آباد میں بل بھی پیش کیا, ہمارے رپورٹر عاطف خان نے کیری لیوگر بل کے حوالے سے پارلیمنٹیرین سے پوچھا. ڈاکٹر شیرین مزاری جو سیکیورٹی معاملات اور فارن پالیسی پہ بہت گہری نظر رکھتی ہیں, ان کا بھی کہنا ہے کہ 30 ستمبر 2006 کو جو لیٹر آف ایکسیپٹنس سائن ہوا اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی. کیا ہماری پارلیمنٹیرینز کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس لیٹر آف ایکسیپٹنس میں کیا ہے؟ آئیے عاطف خان کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. قومی اسمبلی میں اراکین کیری لیوگر بل پر اپنے اعتراضات ظاہر کر چکے ہیں. افواج پاکستان بھی کیری لیوگر بل کی کچھ شقوں کے بارے میں اپنے تحفظات کا کھل کر اظہار کر چکی ہیں. اراکین قومی اسمبلی کی اکثریت کیری لیوگر بل معاہدے کو صرف اقتصادیات کا معاہدہ سمجھتی ہے اور 30 ستمبر 2006 کو پاکستان اور امریکہ کے مابین ہونے والے معاہدے کے بارے میں لا علم ہے. میں نے تو نہیں دیکھا, لیٹر آف ایکسیپٹنس میں نہیں دیکھا. کیری لیوگر بل کے حوالے سے ہم لوگوں نے جو شیئر کیا انیشلی, اس پہ ہماری پارٹی نے بھی ایک کمیٹی بنائی اور کافی ڈیٹیل میں اس کو ریویو کیا, لیکن ونس the document was signed, at least I am not privy to the details. یہ آپ فنانس منسٹر کو کریں, he'll be able to tell you better. I don't know. مجھے یہ نہیں ہے. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کیری لیوگر بل میں, وہ بالکل ڈفرینٹ وہ بل تھا جس میں ہمارے ڈیولپمنٹ کے معاملات اور جو فنڈ کے معاملات تھے. جس وقت وہ یہ کیری لیوگر بل پاس ہوا ہے یا ہم نے تسلیم کیا, اس میں کوئی ایسی شرط نہیں تھی. نائب نمائندہ خصوصی برائے افغانستان و پاکستان نے مارچ 2010 کے وسط میں سینٹ کی ذیلی کمیٹی کو ایک بریفنگ میں بتایا تھا کہ پاکستان نے کیری لیوگر بل کے تحت آڈیٹرز, انسپیکٹرز اور تکنیکی عملے کے 500 سے زائد کے ویزوں کے معاملے پر 300 ویزے جاری کر دیے ہیں اور اب 200 ویزوں کا معاملہ حل طلب ہے, جس کے تحت جلد ہی ان اہم نوعیت کے عملے کو پاکستان بھجوایا جائے گا تاکہ وہ پاک امریکہ اسٹریٹجک تعاون کے فروغ کے لیے کام کر سکیں. ریمنڈ ڈیوس ان امریکیوں میں سے ایک ہیں جنہیں بعد ازاں پاکستان کا ویزا دیا گیا. تاہم وزیر داخلہ رحمان ملک کسی بھی ایسے معاہدے کے وجود سے انکار کرتے ہیں. کوئی ایگریمنٹ وغیرہ ہم نے سائن نہیں کیا, ایسا دیکھیں بات سنیں, کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کیا. پالیسی آف گرانٹ آف ویزا از ود دی گورنمنٹ آف پاکستان. اس نے ویزے کے لیے اپلائی کیا, ایمبیسی نے اس کو ویزا مل گیا, وچ از دی لیگل رائٹ. وہ امریکن ایمبیسی کا لیٹر ہوتا ہے یا سعودی ایمبیسی کا لیٹر ہوتا ہے یا قطر سے ہوتا ہے یا وہ جاپان سے ہوتا. اگر ریکویسٹ آتی ہے ویزے کی کسی کی ڈپلومیٹ کی انڈر ویانا کنونشن, یو کین ناٹ ریفیوز اٹ. رحمان ملک کا کہنا ہے کہ تمام امریکیوں کو پاکستان کی ویزا پالیسی کے تحت ویزے دیے گئے. ملک کی روز بروز بگڑتی اقتصادی صورتحال میں کیری لیوگر بل مزید اہمیت اختیار کر چکا ہے, لیکن قانون سازی پر مامور اراکین قومی اسمبلی کی بڑی تعداد اس بل کے مندرجات تک سے لا علم ہے. عاطف خان, ڈان نیوز, اسلام آباد. یہ تھے ہمارے رپورٹر عاطف خان, اور آپ نے دیکھا کہ ڈیفنس منسٹر احمد مختار کو بھی علم نہیں ہے کہ 30 سپٹمبر 2006 کو جو لیٹر آف ایکسیپٹنس سائن ہوا تھا اس میں کیا چیز ہے. اس وقت ہمیں رحمان رانا لاہور سے کال کریں. جی رحمان رانا صاحب, آپ کا سوال ہے ہمارے پینلسٹ کے لیے. میں خیال لائن ڈراپ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا رحمان ملک صاحب ایز یوزول ان کے پرلز آف وزڈم. دیکھو خیر آئی ایم ناٹ شاکڈ, کیونکہ ہماری پارلیمنٹ, ممبرز آف پارلیمنٹ, نہ تو ان کے پاس نالج ہے نہ وہ انٹرسٹڈ ہے نالج لینے میں. یعنی کہ obviously جب ایک بل آپ کو افیکٹ کرتا ہے تو آپ کو ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, لیٹر آف ایکسیپٹنس. جیسے میں کہی تھی کہ میں نے دیکھا نہیں, بٹ غالباً اس میں یہی تھا کہ اتنے لوگوں کو نان ڈپلومیٹس کو آنے دیں گے یہ, اور اس کے تحت یہ کافی سارے ہیں. لیکن رحمان ملک نے تو حد ہی کر دی ہے نا جہالت کی. کہتے ہیں کہ اگر کوئی فورن کنٹری آپ سے ڈپلومیٹک ویزا مانگے تو آپ ریفیوز نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے آپ امبیسڈرز کی نومینیشنز بھی ریفیوز کر سکتے ہیں.
This is part of the Vienna Convention. میں وہ آرٹیکل ڈھونڈ رہی تھی, ابھی ملا نہیں, بٹ رحمان ملک صاحب کو خدا کے واسطے کم سے کم اپنا لا وینا کنونشن تو پڑھ لیں. یہ ہوسٹ کنٹری کا رائٹ ہے کس ڈپلومیٹ کو ایکسیپٹ کرے کس کو نہ کرے, پہلی بات تو یہ. تو ان کا کہنا کہ جی ہم تو ریفیوز کر ہی نہیں سکتے, یہ دس از رانگ, اور یہ جھوٹ ہے سراسر. یا تو وہ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں یا خود وہ بے وقوف ہے, ان کو نہیں پتا لا کیا ہے. یہ رائٹ ہے ہوسٹ کنٹری کا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, اس کو نہیں. رحمان ملک صاحب اکثر پرلز آف وزڈم دیتے رہتے ہیں جس سے نقصان بڑا ہوتا ہے نا, غلط مس انفارمیشن لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں امریکہ کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کی غلط ایکٹیویٹیز کو. اچھا, مبشر اکرم صاحب, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی ہم پاکستانی حکومت سے بات کر رہے ہیں, کس قسم کی بات چیت ہو رہی ہوگی؟ ارشد صاحب, بزنس آف دی اسٹیٹ از ڈن سائلنٹلی, خاموشی سے سارے کام ہوتے ہیں. یوزلی واٹ کمز آن دا میڈیا از ناٹ واٹ دا اسٹیٹس آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر اباؤٹ. ایک تو ہمیں پتہ چلتا ہے یو ایس ایمبیسی کی ویب سائٹ سے دی آفیشیل لائن دیٹ دے آر پشنگ کہ وہ ڈپلومیٹ ہے, اور انہوں نے جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے دیا فیکٹس اباؤٹ ڈپلومیٹک کمیونٹی ایک پریس ریلیز ایشو کی. اس سے پہلے انہوں نے یو ایس ایمبیسی کالز فار ریلیز آف این امریکن ڈپلومیٹ کے نام. مبشر اکرم صاحب, مریانہ بابر ہمیں جوائن کر رہی ہیں, آپ سے بات کرنے کے لیے. مریانہ بابر, پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. آپ دا نیوز اخبار کی انویسٹیگیٹو ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ ہیں. ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے فارن آفس کا ابھی تک کیا موقف ہے؟ ایک سٹیٹمنٹ کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ خاموشی چھائی ہوئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل ارشد, مگر لیٹ می جسٹ ٹیک یو بیک کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو اسپوکس پرسن ہے اس نے کیا کہا ہے اس سارے میٹر کے اوپر. اس نے کہا, آئی کوٹ, آئی ایکچولی have the virtue of not knowing the details of this case. مطلب کوٹ کلوزڈ. مطلب جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اسپوکس پرسن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ معلومات اس کی نہیں ہے, یعنی ہی از یوزنگ دا ورڈ virtue. I actually have the virtue of not knowing the details. تو یہ تو ایک بات. دوسری, جہاں آپ نے فورن آفس کی بات کی ہے, بات ذرا تھوڑی لمبی ہو جائے گی. آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی حکومت, پاکستان کی ملٹری, یہ سارے دیر آل ان ٹوگیدر ویئر مسٹر حسین حقانی جو ہمارے امبیسڈر ہیں وہ, اور پریزیڈنٹ زرداری اور انٹیریئر منسٹر رحمان ملک, یہ ایک ان کا انفارمل چینل چل رہا ہے جس کے بارے میں فورن آفس کو کچھ ہی نہیں پتا. بلکہ فورن آفس تو آج کل بڑا شرمندہ ہے, اور کچھ لوگوں سے جب آپ باتیں کرتے ہیں ان کی تو آواز ہی غائب ہو جاتی ہے بیکاز دے ہیو نتھنگ مور ٹو سے. سو واٹ ہیز ہیپنڈ از دیٹ یہ جو ایک ٹرائیوکا ہمارا چل رہا ہے حقانی, زرداری اینڈ رحمان ملک کا, یہ انفارمل چینل پہ یہ ویزا لوگوں کو دے رہے ہیں, خاص کر امریکنز کو. لیکن مریانہ بابر صاحبہ, یہ ویزا جو آخری 2 سال کا ہے وہ تو رحمان ملک کی منسٹری, انٹیریئر منسٹری سے جاری ہوا. آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا, آپ کو جاری رکھتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فورن آفس کی شرمندگی کی کیا وجہ ہے, ایک وقفے کے بعد.